الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، یعنی اے یہودیوں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر انہوں نے اس عہد کا اقرار کر لیا اور تم خود بھی اپنے آباء و اجداد کے اس اقرار کے گواہ ہو۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ ترجمہ: پھر یہ تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے بھی نکالنے لگے۔ تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام ہے۔ تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر یہ جو تم ہو، تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود یہودیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کا بیان ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ تورات میں بنی اسرائیل کو 3 حکم دیے گئے تھے۔ نمبر 1، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا۔ نمبر 2، ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا۔ نمبر 3، اگر وہ اپنی قوم کی کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائیں کہ اسے غلام یا لونڈی بنا لیا گیا ہے تو اسے خرید کر آزاد کر دیں۔ نسل در نسل یہ عہد چلتا رہا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد یہودیوں کے 2 قبائل بنی قریظہ اور بنی نذیر میں منتقل ہوا۔ اس وقت مدینہ شریف میں مشرکوں کے 2 قبیلے اوس اور خزرج رہتے تھے۔ بنی قریظہ اوس قبیلے کے حلیف تھے اور بنی نذیر خزرج قبیلے کے حلیف تھے، اور ہر ایک قبیلے نے اپنے حلیف کے سامنے قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہوا تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ جب اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوئی تو بنی قریظہ اوس کی اور بنی نذیر خزرج کی مدد کے لیے آتے تھے اور اپنے حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلاتے، اور بنی قریظہ بنی نذیر کو اور وہ بنی قریظہ کو قتل کرتے، ان کے گھر ویران کر دیتے اور انہیں ان کی رہائش گاہوں سے نکال دیتے تھے۔ لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کر لیتے تو وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے تھے۔ مثلا اگر بنی نذیر کا کوئی شخص اوس قبیلے کے ہاتھ میں گرفتار ہوتا
تو بنی قریظہ اوس قبیلے کو مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لیتے، حالانکہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت ان کے ہاتھ آ جاتا تو اسے قتل کرنے میں ہرگز دریغ نہ کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم بھی عجیب لوگ ہو کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو۔ یہودیوں نے کہا ہمیں تورات میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ پھر تم ایک دوسرے کو قتل کیوں کرتے ہو، حالانکہ تورات میں تمہیں اس چیز سے بھی تو منع کیا گیا ہے۔ یہودیوں نے کہا جنگ کے دوران ایک دوسرے کو قتل کرنے سے اگرچہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا عہد ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ ہمارے حلیف ذلیل ہوں، کیونکہ اگر ہم نے ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن نہ کیا تو اس میں ہمارے حلیفوں کی ذلت ہے، اور چونکہ فدیہ دے کر چھڑا لینے میں ان کی ذلت نہیں ہے اس لیے ہم اس عہد کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہودیوں کی اس حرکت پر انہیں اس آیت میں ملامت کی جا رہی ہے کہ جب تم نے اپنوں کی خون ریزی نہ کرنے، ان کو بستیوں سے نہ نکالنے اور ان کے اسیروں کو چھڑانے کا عہد کیا تھا، تو یہ کیا دو رنگی ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کرنے میں تو ہرگز دریغ نہیں کرتے، اور جب کوئی گرفتار ہو جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو۔ اور جن باتوں کا تم نے عہد کیا تھا ان میں سے کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا کیا معنی رکھتا ہے؟ جب تم ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کرنے سے باز نہ رہے تو تم نے عہد شکنی کی اور حرام کے مرتکب ہوئے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے بنی اسرائیل کا عملی ایمان ناقص تھا کہ کچھ حصے پر عمل کرتے تھے اور کچھ پر نہیں۔ اس پر فرمایا گیا کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شریعت کے تمام احکام پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور تمام ضروری احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی شخص کسی وقت بھی شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا، اور خود کو طریقت کا نام لے کر یا کسی بھی طریقے سے شریعت سے آزاد کہنے والے کافر ہیں۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب مقال العرفاء باعزاز شرع و علماء، علماء اور شریعت کی عظمت پر اہل معرفت کا کلام کا مطالعہ فرمائے۔ یاد رہے کہ عظمت توحید کو ماننا لیکن عظمت رسالت سے انکار کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے بنی اسرائیل کی دنیا میں تو یہ رسوائی ہوئی کہ بنی قریظہ 3 ہجری میں مارے گئے اور بنی نذیر اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی طرفداری میں دین کی مخالفت کرنا اخروی عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے معاملات کو اس آیت کے تحت دیکھا جا سکتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی گناہوں کی شامت سے دنیاوی آفات بھی آ جاتی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس طرح کی آیات جن میں یہ مفہوم ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، ان میں نافرمانوں کے لیے شدید وعید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے افعال سے بے خبر نہیں ہے، تمہاری نافرمانیوں پر شدید عذاب دے گا۔ یوں ہی ایسی آیات میں مومنین اور صالحین کے لیے خوشخبری ہوتی ہے کہ انہیں اعمال حسنہ کی بہترین جزا ملے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں اور پاک روح کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لایا جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، پھر ان انبیاء میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو شہید کر دیتے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یہاں سے بنی اسرائیل کو دی گئی مزید نعمتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اس آیت میں کتاب سے توریت مراد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام عہد مذکور تھے۔ ان میں سب سے اہم عہد یہ تھے کہ ہر زمانے کے پیغمبروں کی اطاعت کرنا، ان پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم و توقیر کرنا، جیسا کہ سورہ مائدہ
آیت نمبر 21 میں مذکور ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے. تفسیر صراط الجنان میں ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک متواتر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے. ان کی تعداد 4000 بیان کی گئی ہے. یہ سب حضرات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے محافظ اور اس کے احکام جاری کرنے والے تھے. اور چونکہ ہمارے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں مل سکتی، اس لیے شریعت محمدیہ کی حفاظت و اشاعت کی خدمت علماء ربانی اور مجددین کو عطا ہوئی. آتینا عیسی ابن مریم البینات، عیسیٰ بن مریم کو ہم نے نشانیاں دیں. ان نشانیوں سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں اور برس والوں کو صحت دینا، پرندوں کی صورتوں میں جان ڈال دینا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پاک روح کے ذریعے اس کی مدد کی. روح القدس سے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں کہ وہ روحانی ہیں اور ایسی وحی لاتے ہیں جس سے دلوں کو حیات یعنی زندگی ملتی ہے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کا حکم تھا. حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے تک حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سفر و حضر میں کبھی آپ سے جدا نہ ہوئے، اور حضرت جبرائیل کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی فضیلت ہے. حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض امتیوں کو بھی روح القدس کی تائید میسر ہوئی. چنانچہ بخاری ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر بچھایا جاتا اور وہ نعت شریف پڑھتے. حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما. غیر خدا کا مدد کرنا شرک نہیں. اس تفسیر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر خدا کی مدد شرک نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے فرمائی، اور جب حضرت جبرائیل مدد کر سکتے ہیں تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی طاقت و قدرت سے یقیناً مدد فرما سکتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں مدد فرمانے کا تو کثیر احادیث میں ذکر ہے. البتہ ہم یہاں دو ایسے واقعات ذکر کرتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال ظاہری کے بعد اپنی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد کرنے والوں کی مدد فرمائی. مشہور محدثین امام ابو بکر بن مقری، ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی اور امام ابو شیخ رحمت اللہ تعالی علیہم نے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر بھوک کی فریاد کی تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک علوی کے ذریعے انہیں کھانا بھجوایا، اور اس علوی نے کہا آپ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں فریاد کی تھی تو مجھے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ لوگوں تک کھانا پہنچا دوں. نمبر 2، ابو قاسم ثابت بن احمد بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر اقدس مدینہ منورہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے قریب صبح کی اذان دی، اور جب اس نے الصلاۃ خیر من النوم کہا تو یہ سن کر مسجد نبوی کے خادموں سے ایک خادم آیا اور اس نے اسے تھپڑ مار دیا. وہ شخص رونے لگا اور اس نے فریاد کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی موجودگی میں اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے. اس کی فریاد جیسے ہی ختم ہوئی تو اس خادم پر فالج گرا اور لوگ اسے اٹھا کر اس کے گھر لے گئے. 3 دن بعد وہ خادم مر گیا. یاد رہے علامہ نور الدین علی بن احمد سمہودی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور کتاب وفاء الوفاء باخبار دار المصطفیٰ کے چوتھے حصے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اولیاء الزام رحمت اللہ تعالی علیہم کے ایسے کئی واقعات بیان فرمائے ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہو کر اپنی حاجت بیان کی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی مدد کرتے ہوئے ان کی حاجت پوری فرما دی. اور امام محمد بن موسیٰ بن نعمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو اس موضوع پر مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام کے نام سے باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی ہے. لا تہوا انفسکم، تمہارے دل پسند نہیں کرتے. تفسیر صراط الجنان میں ہے یہودی لوگ پیغمبروں کے احکام اپنی خواہشوں کے خلاف پا کر انہیں جھٹلاتے
اور موقع پاتے تو ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر ڈالتے تھے، جیسا کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے علاوہ بہت سے انبیاء کرام کو شہید کیا، حتیٰ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی درپے رہے۔ کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، کبھی زہر دیا، اور ان کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے طرح طرح کے فریب کرتے رہے۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ احکام الہی پر اپنی خواہشات کو ترجیح دینا یہودیوں کا، جبکہ حکم الہی کے سامنے اپنے نفس کو کچل دینا کامل الایمان لوگوں کی نشانی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔